ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ انعام کا ذکر چل رہا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ انعام جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے اندر پہلے جتنی صورتیں گزری وہ ساری مدنی تھی، اور مدنی صورتوں کے اندر یہ خاص بات تھی کہ ان میں احکامات تفصیل سے بیان کیے گئے تھے، اور احکامات کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ سے گفتگو تھی۔ ان کے اچھا ہونے کو بیان کیا گیا، ان کے غلط ہونے کو بیان کیا گیا، اور سورہ انفال میں جو سارا ذکر کیا گیا ہے وہ مشرکین مکہ سے، کیونکہ مکی زندگی کے بارے میں ذکر ہے تو تین چیزیں جتنی بھی مکی صورتیں ہوں گی، سورہ انعام جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی، اس کے بعد سورہ اعراف آ رہی ہے وہ بھی، یہ ساری مکی صورتیں ہیں، اور ان صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ زیادہ تر توحید پر، توحید کے وجود، اس کے دلائل پر، اللہ کی قدرت پر، اور رسالت کے وجود، رسالت کو ثابت کرنے، رسالت کے معجزات پر بات کی ہے، اور اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، کہ قیامت کے دن پر۔ تو اسلام میں بھی یہ تین بنیادی احکامات ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آ رہے ہیں۔ ہر نبی یہی دعوت لے کر آیا، یہی احکامات بیان کرنے کے لیے آیا، اور جب یہ احکامات انہوں نے بیان کر دیے تو پھر جو ان پر ایمان لے کر آیا اللہ تبارک و تعالی نے اسے مومن قرار دیا، اور جو ایمان نہ لے کر آیا وہ اسلام کے مخالف رہا۔ تو ہر دور کا اسلام، یہ صرف آج کے دور کا ہی نہیں بلکہ ہر دور میں جو مذہب دنیا میں چل رہا تھا اسے اسلام کہا جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جو مذہب لے کر آئے اس کا نام بھی اسلام، موسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے اس کا نام بھی اسلام تھا، عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اس کا نام بھی اسلام تھا۔ پھر بعد میں انہوں نے تبدیلیاں کی، جو معاملات ہوئے قوموں نے، انبیاء نے نہیں، قوموں نے جو تبدیلیاں کی، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور خالصتاً وہی مذہب، وہی دین لے کر آئے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ کو دیا تھا، اور وہ دین، وہ مذہب آج تک اسی طریقے سے موجود ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم بھی اس دین کو اسلام کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے۔ تو لہذا سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید رسالت کے بارے میں ذکر کریں گے کیا، مشرکین کے غلط عقائد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے غلط عقیدے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بنائے ہوئے تھے، یا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، یا عیسیٰ جیسے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، انبیاء علیہ السلام کے بھی بت بنا لیے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں کو تفصیل سے تردید بھی کریں گے، اور اس کے بعد آگے اچھے طریقے سے کس طریقے سے انسان کو ہدایت پر آنا ہے، اللہ کے اچھے اور صحیح سلامت صحیح مذہب پر آنا ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ تلقین بھی فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور جس نے
اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا، اندھیرے کو بھی پیدا کیا اللہ نے، روشنی کو بھی۔ اب یہ اندھیرا کے ظلمات کو ہم اندھیروں کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، گمراہی کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ نے تو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اب انسان پر ہے کہ وہ کس راستے پر چلتا ہے۔ پھر ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کا جو انکار کر دیتے ہیں ان کے بارے میں ذکر فرمایا، اور آگے فرمایا هو الذی خلقکم من طین، وہی رب ہے جس نے تمہیں گارے سے پیدا کیا، ثم قضى اجلا، پھر ایک وقت مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرما دیا، واجل مسمى عنده، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی وقت مقرر ہے، ثم انتم تمترون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو احکامات ہیں، جو نشانیاں ہیں، ان میں انسان شک کرتا ہے، ان میں انسان آگے پیچھے ہوتا ہے، اپنی باتوں کو ایڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ هو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے، جو زمینوں میں بھی ہے۔ زمینوں میں جہاں کہیں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہیں، آسمانوں میں جہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہیں، اور یعلم سرکم، تمہارا چھپا ہوا جو تم چھپا کر رکھتے ہو، جو تمہارے راز ہیں اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، وجہرکم، اور جو تم لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، جو بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے حالات بتا رہے ہیں، ان کی عادتیں بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی نشانیاں آ جاتی تھیں کہ بھئی بے شمار نشانیاں نبی علیہ السلام لے کر آئے، لیکن ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ الا كانوا عنها معرضین، مگر وہ اللہ ان آیتوں سے، ان نشانیوں سے اعراض کر لیتے تھے، انکار کر دیتے تھے۔ ہٹ دھرمی ضد کی وجہ سے اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، جب انہوں نے البتہ تحقیق حق کو جھٹلا دیا جب ان کے پاس حق آیا۔ فسوف یاتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، اور اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایسی خبریں بھی بھیجیں گے جن کے بارے میں یہ مذاق کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں جب آئیں گے، چلو اب مذاق کر رہے ہیں، ابھی اسلام کا مذاق کر رہے ہیں، اسلام مسلمانوں کا مذاق کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب کو پتہ لگ جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت نہیں، جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے علم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ارے تمہیں نہیں پتا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے تم سے پہلے، ان لوگوں سے ہی پہلے ہم نے بے شمار لوگوں کو ہلاک کر دیا، کتنے علاقوں کو ہلاک کر دیا، ایسے لوگ مکناہم فی الارض جن کو ہم نے زمین میں بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ تم یہاں پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کی قدرت ہے، اگر اللہ چاہے تو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ فرعون کی طاقت تھی، اللہ نے فرعون کو ہلاک کر دیا، نمرود کی طاقت تھی، نمرود کو ہلاک کر دیا۔ تو جو اللہ کا انکار کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حد تک تو اجازت ہے، لمٹ ہے، اس وقت تک ان کو چھوٹ مل جائے گی، لیکن آگے ہمیشہ کی چھوٹ نہیں مل سکتی۔ تو ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، جو عافیت دی ہے، جو سہولت دی ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ خوش قسمت وہ ہیں جو اس لمٹ تک ہی، اس سے پہلے واپس آ جائیں۔ اور امت محمدیہ کے لیے تو خصوصی یہ ہے کہ جب تک موت کی نشانیاں قریب نہ آ جائیں، اس کے ظاہر ظہور نہ ہو، اس وقت تک، اس سے پہلے تک توبہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے ایسی بادشاہی دی تھی ما لم نمکن لکم، جو ہم نے تمہیں بھی نہیں عطا فرمائی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے آسمان سے ان کے لیے بارشیں برسائیں، ان کو نعمتیں دیں۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ان کے لیے ہم نے نہریں بہا دی، ان سے فائدہ حاصل کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کی فرما برداری نے کی۔ قوم سمود کو دیکھ لیں، قوم عاد کو دیکھ لیں، کتنی بڑی بڑی قومیں تھیں، ان کو ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، عطا فرما دی، لیکن انہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا،
ان کے فرما برداری پر نہیں چلے، ان کی دی ہوئی نشانیوں کا انکار کر دیا، تو فرمایا کہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے پھر ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اس کے بعد ہم نے دوسروں کو زندہ کر دیا۔ لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے قومیں آئیں بھی، نافرمان ہوئی، ہلاک ہو گئیں۔ اب تمہارے اوپر ہے، اب گفتگو زیادہ اہل مکہ سے ہے کہ تم لوگ یہاں پر ہو، اللہ کی نشانیاں تمہارے پاس آ رہی ہیں اور تم پھر بھی ان کا انکار کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انبیاء علیہ السلام کی جب یہ بات انہوں نے کی تو پھر یہ اور زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، اللہ کی توحید بیان کی۔ پھر کبھی کہتے کہ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیج دیا ہے تو آسمان سے کوئی خاص قسم کی نشانیاں نازل ہوں، آسمان سے فرشتے ہمارے لیے آ جائیں، ہم فرشتوں کو خود دیکھ لیں، یا قرآن نازل ہو، ایک کتاب کی شکل میں نازل ہو، ہم اس کو ہاتھ لگا کر دیکھ سکیں، یا پھر ہمارے لیے آپ نہریں بہا دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، اس طریقے سے مختلف قسم کے اعتراضات بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اتنے سارے مطالبات بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے مطالبات ایسے ہیں کہ اگر یہ کرتے رہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، ہم ان کو دکھا بھی دیں تو پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ تو فرمایا کہ لو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، ہم فرشتے کو بھی اتار دیں۔ یہ جو طلب کرتے ہیں کہ فرشتہ اتار دیا جائے، چلو کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کے مطالبے تھے کہ بھئی ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس لمسوہ، کہ اگر ہمارے پاس قرآن آئے، ایک کتاب کی شکل میں آ جائے، ہم اس کو ہاتھ لگائیں بِأَیدِہِم، اپنے ہاتھوں سے، اور پھر کہنے لگے کہ بھئی یہ ان ھذا الا سحر مبین۔ جب اللہ کے نبی کا انکار کرنا تھا تو کہنے لگے یہ جادوگر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری کتاب بھی ہم نازل کر دیتے ہیں، اگر فرشتہ کہتے ہو فرشتہ بھی آ جاتا ہے، اس کے بعد اگر تم نے انکار کر دیا ثم لا ينظرون، پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر تمہیں تہس نہس کر دیا جائے گا۔ اگر فرشتوں کو دیکھنے کا تمہارا مطالبہ ہے، یہ وہی بات بیان کی گئی جو عیسیٰ علیہ السلام سے کی قوم کو بتایا گیا تھا جب انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ بھئی ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان اتر جائے۔ سورہ مائدہ کے اندر جو ذکر کیا تھا وہ دسترخوان اترے، ہم اس میں سے کھا لیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کی عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو کہہ رہے ہیں آپ نازل فرما دیں، اگر نازل کر دیں ہم اس کو کھا لیں گے، ہمارے لیے بھی عید بن جائے، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی عید کا دن ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو نازل تو کر دیں گے، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے کفر کر دیا تو پھر اس کو ایسا عذاب دیا جائے گا لا يعذب احد، کسی اور نے کبھی کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا۔ تو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمائی ہیں، اور دن اور رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قل لمن ما فی السماوات والارض، اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ یہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور کتب علی نفسی الرحمہ، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دی۔ قدرت اس کو سب کچھ برباد کرنے کی بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ اگر جو لوگ ایمان لے کر آ جائیں گے، اللہ کے احکامات کو مان لیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے رحمت اور عافیت کا معاملہ فرما دیں گے، اور اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی تو پھر دنیا میں بھی وہ خسارے میں رہیں گے اور آخرت میں بھی وہ خسارے میں ہی رہیں گے۔ تو یہ بات ذکر کرنے کے بعد آگے بھی انہوں نے بہت سارے مطالبے کیے اور کہنے لگے کہ کیف تحیی الموتیٰ، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے۔ بعض لوگ عربوں کے اندر اپنے مردوں کو دفنا دیا کرتے تھے، ریگستان میں کبھی تک ایسی کوئی ہوا آئی یا کوئی معاملہ ہوا یا ویسے کوئی مردوں کی ہڈیاں باہر آ گئیں، ایک مردے کی ہڈی اٹھائی اور اس کو ایسے یوں پاؤڈر ہاتھ سے کر دیا اور اس کو یوں گرا دیا اور ساری گر گئی۔ کیف یحیی العظام وہی رمیم، کس طریقے سے ہڈیوں کو جو ریت ہو چکی ہیں، پاؤڈر ہو چکی ہیں، ان کو کیسے زندہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، ارے تم اس ریت کی بات کرتے ہو، ہم نے تو اس کو
کہہ دو اس کو وہی ذات اس کو دوبارہ زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا۔ آج تمہارے پاس ریت کی شکل میں تو موجود ہے، لیکن جب اس کے پیدا کرنے کا معاملہ شروع ہوا تھا تو یہ تو ریت بھی نہیں تھا، یہ تو ایک پانی کا قطرہ تھا، اور پانی کے قطرے سے بھی اوپر چلے جائیں تو وہ پانی ہی تھا، اگر اس سے اوپر چلے جائیں، معدے سے بھی باہر آ جائیں تو کائنات کے اندر پھری ہوئی پتہ نہیں کیا چیز تھی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انسان نے، اس کے باپ نے چیزوں کو کھایا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسمانی سسٹم کے ذریعے سارا کچھ معاملہ ہوا۔ وہ اس وقت، اس سے پہلے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ اب تو ریت بھی موجود ہے، اس کی ہڈیاں بھی موجود ہیں، کیا اب پیدا نہیں کرے گا؟ اور فرمایا بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، تم تو پیدا کرنے کی بات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے انگلیوں کے پورے بھی اسی طریقے سے بنا دیں گے۔ اس وقت کی بات، انگلیوں کے پورے، یعنی بالکل وہی برابر۔ یہ وہ بات کی گئی ہے جو آج کی سائنس کہتی ہے کہ دنیا کے سارے انسان، کم و بیش 7 ارب کے قریب انسان دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ہر انسان کو 10 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اگر ان کا بھی اندازہ لگا لیا جائے تو 70 ارب انگلیاں ہاتھوں کی موجود ہیں۔ ان 70 ارب انگلیوں میں کسی ایک کی کوئی انگلی کے نشانات آپس میں نہیں ملتے، لہٰذا دنیا میں پہچاننے کے لیے شناختی کارڈ ہے تو انگوٹھا لگائیں، کہیں اور بینک کا کوئی خاص لا کر کھولنا ہے تو انگوٹھا لگائیں۔ پتہ ہے کہ یہ انگوٹھا کسی کا دوسرے کے ساتھ نہیں ملے گا۔ اللہ نے 1400 سال پہلے یہ بات کی، تم تو عام بات کرتے ہو، ہم اس کے انگوٹھوں کے، انگلیوں کے سارے پورے۔ اور کمال کی بات ہے، انگوٹھے تک تو ابھی تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، جو بہت زیادہ سینسٹیو جگہ ہوتی ہیں وہاں پر ساری کی ساری انگلیاں دیکھی جاتی ہیں۔ غالباً پاسپورٹ بناتے ہوئے بھی ساری انگلیاں دیکھی جاتی ہیں، 3-4 مہینے پہلے بنایا تھا شاید، تو اس میں ساری انگلیاں لے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے انسان کو بتا رہے ہیں، تم یہاں کی بات کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کی ساری انگلیاں جو ہیں ان کے پوروں کو بھی اسی طریقے سے پیدا کر دیں گے جس طرح وہ پہلے تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہاں پر، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ فالق الحب، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے جو بیج کو، دانے کو، پھلوں بوٹوں کو اگاتا ہے، پیدا کر دیتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہی ذات ہے جو زندہ کو مردہ سے پیدا کرتی ہے۔ انڈا ایک مردہ ہوتا ہے، روزانہ ہم توڑ کر کھا رہے ہوتے ہیں، مردہ ہے، اس میں کچھ بھی چیز نہیں۔ کچھ دن وہ مرغی کے نیچے گرمائش میں رہتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، صرف گرمائش لگ رہی ہوتی ہے۔ اس سائنس کو ہمارے لوگوں نے لیا، بڑے بڑے پولٹری فارم بن گئے اور وہاں پر انڈوں کو رکھا جاتا ہے، ہیٹ دے دی جاتی ہے، کوئی یہ نہیں کہ بھی کوئی زندہ کا کوئی اثر داخل ہو، کوئی زندہ کا اثر نہیں ہوتا۔ پہلے تو مرغی بیٹھتی تھی، شاید مردہ زندہ چیز بیٹھ رہی ہے، اس کا کوئی اثر ہو رہا ہے نہیں۔ اس کو آپ اگر گندم کے بوری کے اندر بھی ڈال کے کچھ دن رکھ دو گے، اس کی ہیٹ پہنچ جائے گی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے۔ فرما رہے یخرج الحی من المیت، وہ رب ہے جو مردہ سے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے، وہ مخرج المیت من الحی، اور مردہ اور زندہ سے مردہ کو پیدا کر دیتا ہے۔ مرغی زندہ ہے، اس سے ایک مردہ چیز یعنی انڈا کو پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اسی اللہ کی ذات ہے، لہذا وہی اللہ ہے اور اسی کی طرف ذالکم اللہ، وہی خالق اور مالک ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کہاں ادھر ادھر جا رہے ہو، کہاں ادھر ادھر پھیل رہے ہو، کہاں پریشان ہوتے جا رہے ہو؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، کہ اس رب نے رات کو سکون والی بنایا اور سورج اور چاند کو ایک خاص حساب کے ساتھ رکھا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اب سورج اور چاند، یہ جتنے بھی سیارے ہیں کائنات کے اندر، اتنی اسپیڈ سے یہ گھوم رہے ہیں، بعض گولی کی اسپیڈ سے، بعض اس سے بھی زیادہ، یہ ہماری اپنی دنیا بھی دوڑ رہی ہے۔ عجیب بات ہے کائنات کی کہ یہ پورا کا پورا ہمارا ایک پوری خلا ہے، آسمان، اس کے اندر کم و بیش 40 کروڑ سے زیادہ کہکشائیں ہیں، اور ایک ایک کہکشاں اتنی بڑی، جس میں ہم رہتے ہیں ملکی وے جسے کہا جاتا ہے، ایک کہکشاں جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ لائٹ ایک سرے سے چلنا شروع کرے، لائٹ روشنی کی اسپیڈ کم و بیش 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے۔
وہ روشنی ایک طرف سے چلنا شروع کرے، بیچ میں درمیان میں پہنچے گی تو 10,000 سال اس کو لگیں گے، اور وہ پوری کی پوری کے اندر خربوں پتہ نہیں کتنے سیارے ہیں، اوپر نیچے بے شمار۔ اب وہاں سے پھر آگے لگایا جائے، پورا فاصلہ 20,000 سال میں روشنی طے کرے گی، اتنی بڑی یہ کہکشاں ہے۔ اور اس کہکشاں کے اندر چھوٹے چھوٹے سسٹم ہیں، جس طرح ہمارا سولر سسٹم ہے سورج کا، اس کے اندر 8-9 ستارے ہیں۔ اب وہ سسٹم، یہ پوری کی پوری کہکشاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو پھاڑ دیا، دھماکے سے پھاڑ دیا، جسے آج کل سائنسدان بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں کہ سارا کچھ ملا ہوا تھا، ایک تیز خطرناک قسم کا دھماکہ ہوا اور ساری کائنات پھیل گئی، آگ کے گولے تھے سارے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی سیارے ہمیں نظر آتے ہیں یا ہمیں دکھائے جاتے ہیں وہ سارے گول ہوتے ہیں۔ کیوں گول ہیں؟ اس وجہ سے گول ہیں کہ جب یہ پھٹے تھے تو یہ سارے آگ کے گولے تھے، آگ ہی آگ تھی۔ ہم پانی کا گلاس لیں اور پانی کے گلاس کو یوں اوپر اچھال دیں، آپ غور کر کے دیکھیے گا جتنے پانی کے ٹکڑے ہو چکے ہوں گے وہ سارے کے سارے گول بن کر واپس آ رہے ہوں گے۔ تو یہ ساری کائنات یوں پھیلی، اب یہ کہکشائیں بنی، اب یہ پوری کی پوری کہکشاں یہ بھی پھیل رہی ہے، کائنات ابھی بھی پھیل رہی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں یہ کائنات پھیل رہی ہے، پھر ایک وقت آئے گا یہ سکڑنا شروع ہوگی اور پھر یہ ساری اسی طرح ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، والسماوات مطویات بیمینی، یہ سارے آسمان جتنے کچھ ہیں، زمین تو ویسے ہی تھوڑی ہیں، آسمان سارے کے سارے لپیٹے ہوئے اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ کے ہاتھ میں مطلب ہے کہ اللہ کی قدرت میں ہوں گے۔ تو یہ سارے کہکشائیں یوں پھیل رہی ہیں، اس کہکشاں کے اندر یہ سورج الگ جا رہا ہے، اس کے جو ستارے یہ جو اور یہ سیارے وہ الگ گھوم رہے ہیں، دنیا الگ گھوم رہی ہے، یہ سارے گھوم رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں یہ سب کے سب ایک خاص حساب سے گھوم رہے ہیں، آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، آپس میں اگر تھوڑا سا بھی مس بیلنس ہو جائے، تھوڑا سا بھی سیکنڈوں کا فرق ہو جائے، پورا نظام تہس نہس ہو جائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس زبردست اور علم والے کی قدرت ہے، اس کو پتہ ہے کون سے سیارے کہاں جا رہے ہیں، کون سے سیارے کدھر جا رہے ہیں، کوئی بھی اس کی قدرت اور اس کے دیے ہوئے مدار سے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها، اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور اس دور کے جو لوگ تھے ان کی عقلوں تک بات لے کر آئے کہ وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ ان کے ذریعے تم اندھیروں میں، دنیا کے اندھیروں میں اور سمندر کے اندھیروں میں، یعنی خشکی اور تری میں جا کر اپنے رستے تلاش کر لو۔ لہٰذا ستاروں کے ذریعے پہلے رستے تلاش کیا کرتے تھے، آج بھی بے شک بہت سارے جدید ذرائع آ چکے ہیں، لیکن ریگستانوں کے اندر چلے جائیں وہاں پر لوگ انہی کے ذریعے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تاروں کے ذریعے رستے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ سمندروں کے اندر جا کر اگر سب چیزیں فیل بھی ہو جائیں تو جو جہازوں کے کیپٹن ہوتے ہیں اور وہ چیز ان کو سب پتہ ہوتا ہے، اور وہ انہی ستاروں کے ذریعے انہی انداز سے وہ رستے تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ کھول کھول کر یہ نشانیاں اپنی قدرت کی بیان کرتے ہیں، کس کے لیے؟ قوم کے لیے، تاکہ وہ جان جائے۔ هو الذی انشأکم من نفس واحدہ، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، ومستقر ومستودع، اسی نے اس کو قرار دلایا، اسی کو امانت کے طور پر رکھا۔ آگے فرمایا وقد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی نشانیاں جو سمجھے گا، جو سمجھ رکھنے کی نیت کرے گا، اس کے لیے تو نشانیاں ہیں، اور اگر جو عمل کرنے کی یا سمجھنے کی نیت نہ کرے تو پورا قرآن بھی کھول کے رکھ دیا جائے تو پھر بھی ان کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں اس پورے کے پورے سورۃ انعام میں ذکر فرمائی ہیں، اور اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیں اور یہ حصی جو جتنے بھی انہوں نے مطالبات کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ مطالبات تمہارے صرف اور صرف گمراہی کی وجہ سے ہیں، ہدایت طلب کرنے کی وجہ سے نہیں۔ اگر تم ہدایت طلب کرنا چاہ رہے ہوتے تو ہر جگہ پر جہاں نظر اٹھائیں اللہ کی قدرت موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر جگہ پر ایسا نور موجود ہے کہ انسان بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقرار کے بغیر رہ نہیں سکتا۔
ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص آیا دہریہ، اور اس نے بڑے دلائل دینا شروع کیے اللہ تعالیٰ کے وجود کے نہ ہونے پر، کہ کوئی خدا نہیں ہے، ساری چیزیں بن گئی ہیں، خود بخود بنتی جا رہی ہیں۔ اب سب نے وقت عجیب دلائل وہ دیتا رہا، اور دلائل اسی طرح کرتا، آخر یہ بات ہوئی کہ بادشاہ کے پاس معاملہ پہنچا۔ انہوں نے کہا جی چلیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ان کا مناظرہ رکھواتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ خاص ٹائم پر رکھوا دیا گیا، سارے لوگ آ گئے۔ جب ٹائم پر پہنچ گئے، آدھا گھنٹہ گزرا، 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں پہنچے۔ وہ بڑا شعر ہو گیا کہ دیکھو تمہارا اتنا بڑا امام ہے، اتنا بڑا عالم، وہی نہیں پہنچا یہاں پر۔ کافی دیر کے بعد پھر وہ 4-5 گھنٹے کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد جب ان سے کہا جی آپ اتنی دیر کہاں تھے، تو انہوں نے کہنے لگے کہ میں دریا کے پرلی طرف رہتا ہوں، جب میں آپ کے پاس آنے لگا تو ہوا یہ کہ کشتی ہی نہیں تھی۔ میں انتظار کرتا رہا، پھر اچانک میں نے دیکھا کہ وہ دور سے کوئی بڑا درخت دریا کے اندر گر گیا۔ وہ دن میں گر گیا، وہ چاروں طرف سے وہ چھل گیا، اس کے پھٹے بنتے چلے گئے، پھٹے بننے کے بعد اس کو آپس میں وہ جڑتے چلے گئے، اس میں کیل لگتی گئی، اور وہ بن کر اس میں تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھ رہا ہوں، میرے دیکھتے ہی دیکھتے کشتی تیار ہو گئی۔ وہ کشتی آ کر میرے سامنے آ کر رکی، میں اس میں بیٹھا، اور اس کے بعد وہ خود بخود چلنے لگی، اور وہ دریا پار ہو گیا، میں پھر آپ کے پاس پہنچ گیا۔ لوگ بھی سارے حیران، وہ اس سے زیادہ حیران۔ وہ کہنے لگا بتاؤ اس شخص سے تم میرا مناظرہ کروا رہے تھے، اس بے وقوف سے؟ کیا کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود ٹوٹ جائے اور دریا میں گرے، اور وہ گیلا کا گیلا، وہ سارا کا سارا خود بخود اس کے پھٹے بن جائیں، پھٹے بننے کے بعد وہ آپس میں مل کر کشتی بن جائے، کشتی مل کر کا حضرت والا کے سامنے کنارے پر پہنچ جائے، جب وہ اس پہ تشریف رکھے تو وہ اس کو لے کر دوسرے کنارے پر پہنچ جائیں؟ کیسے آدمی سے ہمارا مناظرہ کروا رہے ہیں؟ ایسے کبھی خود بخود ہو سکتا ہے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے، تو کہنے لگے کہ تم ایک کشتی کے بارے میں کہتے ہو کہ خود بخود ہو نہیں سکتی، یہ سارا کا سارا آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج کا ایک ٹائم پر ابھرنا اور ایک ٹائم پر جا کر غروب ہو جانا، یہ گرمیاں، یہ سردی، یہ درخت، یہ سارا کا نہر، دریا، سارا کا سارا نظام تمہارا پیدا ہو جانا، یہ سارا کا سارا خود بخود ہو گیا بغیر کسی کے بنائے؟ حضرت کی اس ایک بات سے ہی جو ہے وہ سارا مناظرہ بھی جیت گئے۔ اور تو بات یہ ہے کہ کائنات کے ہر ذرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود نظر آتا ہے، قدرت کا وجود نظر آتا ہے۔ باقی ہم نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان نازک اور کمزور آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کی ذات کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی ذات کو سمجھنے کے لیے یہ دماغ کام ہی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آگے جنت میں جب ہم جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دماغ کو بھی پورا، اب تو ہم 10-12% ہی مشکل سے استعمال کرتے ہیں، جنت میں اللہ دماغ بھی کشادہ عطا فرمائیں گے، وہاں کا ماحول بھی بڑا عجیب ہوگا، وہ قدرت اور آنکھیں بھی نصیب ہوں گی، پھر اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ہمیں اپنا دیدار کرائیں گے، اور وہ دیدار بھی کمال کا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے تو دیدار کر کے اتنا مزہ اور اتنے مزے میں اور راحت اور سکون میں مومن گم ہوں گے، اور پھر جب دیدار ختم ہوگا، پردے نور کے دوبارہ 70,000 جب ڈل جائیں گے تو کہیں گے اللہ بھی تو دیدار شروع کیا ہے، تو کہا جائے گا کہ 6 لاکھ سال تک تم دیدار کرتے رہے۔ تو وہاں کی قدرتیں بڑی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ یہ جتنی بھی باتیں یہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر یہ اللہ تعالیٰ کو ماننا چاہیں تو بے شمار یہاں پر نشانیاں موجود ہیں، اور اگر نہ ماننا چاہیں تو پھر تو سارا کچھ بھی سامنے رکھ دیا جائے تو پھر بھی اس کا کچھ حل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کا ذکر فرمایا، لیکن سورہ اعراف سے پہلے 10 احکامات بیان فرمائے ہیں۔ وہ احکامات وہ احکامات بیان فرمائے ہیں جو تمام مذاہب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ وہ 10 وصیتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے،
اور ان کے بارے میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ احکامات ہر ایک کو ملے ہیں، اور تمہیں بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ہیں۔ وہ 10 احکامات یہ ہیں کہ سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، اور سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کو ہی مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو کسی طرح بھی شریک نہیں کرنا، نہ ذات میں شریک کرنا ہے نہ صفات میں شریک کرنا ہے۔ وہ ذات ایک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں۔ یہ حق خالص اللہ کا ہے، یہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا یہ حق کسی اور کو دینا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اور دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ دوسری چیز بیان فرمائی والدین کی فرما برداری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ احکام کو مانتے ہوئے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے والدین کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس کی پابندی بھی ہم کریں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اور اس کے بعد تیسرا جو حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اپنی اولاد کو فقر کی وجہ سے، آر کی وجہ سے، بیٹیوں کو پہلے قتل کر دیا جاتا تھا، اولاد کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ نے چوتھا حکم فرمایا کہ ہر قسم کی بے حیائی سے بچا جائے، فواحش جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے بچا جائے، وہ اعلانیہ فواحش ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، ان سب سے بچنا۔ پانچواں حکم فرمایا ناحق کسی مسلمان کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ تمام کے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کسی انسان کو قتل نہیں کرنا۔ چھٹا حکم فرمایا کہ یتیم کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، یتیم کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے، اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ اور ساتواں حکم فرمایا ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، جتنا مال دینا ہے اسی طرح اتنا ماپ کر دیں، اس میں کسی قسم کی زیادتی نہ کی جائے۔ اور آٹھواں حکم فرمایا عدل قائم کریں، عدل، انصاف، اپنا رشتہ دار ہو یا دوسرا ہو، انصاف قائم کرنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے۔ اور نوواں حکم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم سب نے عہد کیا ہے کہ جا کر اے اللہ تیرے احکامات کو مانیں گے، وقت کے کوئی بھی نبی ہوگا اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، اس کو اچھے طریقے سے ماننا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور 10واں یہ ہے کہ صراط مستقیم پر چلا جائے، اسی بات کو، صراط مستقیم کو اسی طریقے سے کہ راحت اور عافیت والے رستے پر چلا جائے اور غلط اور گمراہی والے رستوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے یہاں پر سورہ انعام کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ اور جب یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ تم لوگ ہدایت والے رستے پر چلو اور نافرمانی والے رستے سے بچ جاؤ، تو فرمایا کہ هو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنا دیا، ورفع بعضکم فوق بعض، اور ایک دوسرے سے تمہیں درجات بڑے عطا فرمائے۔ یہ سب نعمتیں، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو غلام بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کس لیے لیبلوکم ما فیما آتاکم، تاکہ جو مال، جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اس میں تمہاری آزمائش ہو جائے، تمہیں دیکھا جائے۔ ان ربک سریع العقاب، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دینے میں بہت جلدی کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور صرف عذاب ہی نہیں دیتا بلکہ معاف کرنے میں بھی بہت زیادہ ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان احکامات پر عمل کر کے دوسروں کو بھی یہ احکامات اور پیغامات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقی محمد وعلی صحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رمضان کی مبارک راتوں میں اللہ تیرے سامنے جھک کر رونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کے نور سے یا اللہ ہمارے دلوں کی ظلمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ قرآن کا ذوق نصیب فرما، یا اللہ قرآن کا شوق نصیب فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خوب درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ جو مسلمان مظلوم ہیں، تکالیف میں ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے غیب کے خزانوں سے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما۔
یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما، اسلام کے اور ملک پاکستان کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو اے اللہ تہس نہس فرما، ملک پاکستان کو اے اللہ ان سے پاک فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ صحابہ اجمعین۔ یا اللہ جو بھلائیاں حضور نے مانگی ہیں ہمیں بھی یا اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بھی اس میں خیر اور عیسیٰ نصیب فرما، جن آفات سے پناہ چاہیے یا اللہ ہمیں بھی اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پناہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول